مخالفت کر رہے ہیں، ہم امینڈمنٹس بھی دے رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے۔ تعلیم کا کیا حال ہے جی؟ اتنی یونیورسٹیز بنانے سے کیا لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے؟ غنڈہ گردی بڑھے گی۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا آپ کو خود پتہ ہے، بڑے بڑے واقعات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں ابھی تک بجٹ کی پیش کرنے کی ان کی کوئی تاریخ کا واضح اعلان نہیں ہو رہا، کبھی کہتے ہیں کل 13 کو پیش کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں 16 کو پیش کر رہے ہیں، تو ان کی بخلاہٹ وفاق کے بجٹ سے ہے، کیونکہ جو انہوں نے وفاق کا بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا وفاق کے بجٹ میں عوام کو دیا کیا ہے۔ وفاق کے بجٹ پہ انہوں نے صرف جانور گننے کے اور کھوتا گننے کے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ وفاق کے بجٹ میں صرف لینڈ مافیا کو انہوں نے ٹیکسز معاف کیے ہیں۔ وفاق کے بجٹ میں مجھے بتا دیا جائے کہ عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہوا ہے۔ اب نان فائلر کی جو انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہے، لیکن نان فائلر کون ہے؟ نان فائلر عام آدمی ہے۔ اب ان انکل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر کسی نے کو 2 مرلے زمین خریدنی ہے تو وہ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں فائلر بننے کا۔ انہوں نے ایک لمٹ رکھنی تھی اور اس لمٹ میں جا کے اس سے اوپر یہ بے شک کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے کسان کا 22 ارب روپے کا نقصان کیا ہے، اور 22 ارب روپے پورے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، جس میں 1600 ارب روپیہ پنجاب کے کسان کا نقصان ہوا ہے۔ یہ چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے۔ ایک تباہ کن بجٹ 2007 ارب 17 ارب کا 20,017 ارب کا آ چکا ہے۔ اب یہ بجٹ 2 دن میں آ رہا ہے۔ اس بجٹ کے میں آپ کو تھوڑے جو ہمیں اطلاع ملی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے نیا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، لیکن کسانوں کی پرانی ادائیگی ابھی تک نہیں کی گئی۔ 20 ارب روپے کا کسانوں کا ترقیاتی فنڈ انہوں نے روک لیا ہے، یعنی محکمہ فنانس پنجاب نے جو شوگر کین سیس ہوتا ہے اس میں 20 ارب 33 کروڑ 50 لاکھ روپیہ روک رکھا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ 2024-25 ہے یہ کو میں ایسے بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ان کا جو مالیاتی سکینڈل ہے، اس میں جو ان کے ہمارے جو ترقیاتی گنے کے سیس پروگرام ہوتے ہیں 1964 کے، اس کی خلاف ورزی آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ متعلقہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز کو نہیں دیے گئے پیسے۔ اب یہ پیسے کدھر جانے ہیں؟ یہ پیسے ان کی جیبوں میں جانے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک شوگر کین سیس کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ کاشتکاروں کے گنے کی کٹوتی ہوتی ہے، یعنی جہاں اگر 200 روپیہ فی من گنا ہے تو وہاں پہ یہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے جو کاٹی جاتی ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کاشتکاروں کا پیسہ ہے، اور اس کی ادائیگی انہوں نے روک دی۔ اس کے بعد انہوں نے محکمہ خزانہ کی منظوری کے بغیر ہی فیصل آباد اور وہاڑی کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو بل ترتیب 5.52 اور 2.86 کروڑ کی غیر قانونی ادائیگی کر دی۔ یہ ان کی پہلے جو بجٹ کی آڈٹ رپورٹ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد 2% وصولی چارجز کا بجٹ میں تعین ہی نہیں کیا گیا، اور روکے گئے 20 ارب روپے سے ہم یہ ان کو فوراً منتقل کرنے چاہیے تھے، اب تک یہ منتقل نہیں ہوئے۔ اب آڈٹ رپورٹ کا کچھ عرصہ پہلے ان کی آڈٹ کا ایک پروگرام پورا ان کا آیا، جس میں اس نے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو ان کی انفارمیشن منسٹر ہیں جو بٹھا کے کہہ دیتی ہیں پتہ نہیں کون کو سلمہ بٹ کے اسے چاولوں کی قسمیں بتائی ہیں۔ اب یہ تو حال ہے ایگریکلچر کا، کچا چاول، پکا چاول، پونا پکا چاول، سوا کچا چاول، یہ کیا ہے؟ ڈرامہ انہوں نے ایگریکلچر کے ساتھ عوام کی مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جو ان کا نگہبان رمضان پیکیج تھا، پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ ایک ہارا ہوا شخص نواز شریف جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، جسٹ ایک MLA تھا اس وقت، اس کا فوٹو لگانے کے لیے انہوں نے اربوں روپے جھونک دیے عوام کے۔ اچھا، اس کی آڈٹ رپورٹ آ گئی، اس کی آڈٹ رپورٹ میں اس میں خرد برد کی اپنی آڈٹ رپورٹ میں اس کی خرد برد کی رپورٹ آ گئی، تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر میں اس میں ثابت ہو گیا تو میں انکوائری کروں گی۔ اور بی بی تم کیا انکوائری کرو گی؟ تمہیں پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے؟ اگر تمہیں اب تک یہ نہیں پتا کہ اس نگہبان پیکیج رمضان جو ہے اس میں آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2024 کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق
وہ پبلک بنی ہے، اس میں اگر خرد برد ہوئی ہے تو تمہیں پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، تو اب تک کمیٹی کیوں نہیں بنی؟ میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کمیٹی میں ہاؤس کے ممبر ٹیری بینچز سے اور اپوزیشن سے شامل کیے جائیں، اور وہ یہ جو رمضان پیکیج ہے اس کو اسپیشلی تینوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ عوام کا پیسہ یہ تھیلوں میں کہاں چلا گیا ہے۔ ایک ہارے ہوئے شخص کی پکچر لگوانے کے لیے انہوں نے کیا۔ ہمارے ساتھ تو یہ کر رہے ہیں کہ کل خان صاحب کی تاریخ تھی اور خان صاحب کی وائف کی، یعنی جج صاحب نے تاریخ دے کے صبح تک نہیں پتہ چلا، اور جب ہم پہنچے تو انہوں نے کہا جی کاز لسٹ میں خان صاحب کی تاریخ ہی نہیں ہے۔ وکیل بھاگتے ہوئے، گواہ بھاگتے ہوئے تو دیکھے تھے، جج میں نے پہلی دفعہ بھاگتے ہوئے دیکھے، یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے، اور یہ سارا 26 امینڈمنٹ کی وجہ سے ہے۔ اور 26 امینڈمنٹ جو ہے اس نے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا بجٹ اور یہ موجودہ جو اس وقت صورتحال آج کے سیشن کی ہے، یہ پنجاب کی بدقسمتی ہے کہ نالائق لوگوں کا ٹولہ پنجاب پہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور ان کا صرف ایک کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کیا جائے، ان کے ورکرز کو پکڑا جائے، ان کے لیڈرز کو پکڑا جائے، ان کے سٹیک ہولڈرز کو پکڑا جائے، ان پہ ظلم کیا جائے۔ ابھی کل مجھ سے بات ہوئی ادھر اسلام آباد میں، تو مجھ سے ایک پوچھا آپ کے میڈیا اینکر نے، جی آپ کسان کے معاملے پہ کیوں نہیں اعتماد میں لیتے دوسروں کو، تنظیموں کو؟ میں نے کہا تنظیموں کو ہم اعتماد میں بھی لیتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب جوائنٹ آتی ہے احتجاج کی بات تو ان کو ان کے لانے والے ان کے اوپر آ جاتے ہیں، اور ایک تو پولیس والے ہیں، ایک دوسرے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے احتجاج نہ کریں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کی عوام کو سانس لینے دیں۔ میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح آپ عمران خان کو صرف اس لیے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں کہ چند اشرافیہ عمران خان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ لوگ باہر نہیں دیکھنا چاہتے جو 77 سال سے سسٹم پہ حاوی ہیں، تو خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے۔ خان صاحب بیٹھا ہے، وہ ہمارا کپتان ہے، اور وہ 48 سینٹی گریڈ میں اندر بیٹھا ہے اور اس کو نہیں توڑ سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ بڑی جلدی ایک تحریک میں بھی جائے گی عدلیہ کے حق میں، رول آف لا کے لیے۔ کسان اپنی تحریک شروع کریں گے، اور آج ہم ان جو بل یہ ایک ہی دفعہ پاس کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہم بھرپور احتجاج بھی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی دیکھیں بات یہ جی کہ 16 ارکان ہمارے معطل ہوئے، ہمارے چیمبر بند کیے گئے، اسمبلی کی تاریخ میں یہ بڑا ایک یونیک واقعہ تھا۔ دیکھیں سی ایم اسمبلی کے اندر 1 سال بعد صرف اپنی رونمائی کے لیے کیوں آئے؟ پورا 1 سال ہو گیا سی ایم کو آئے ہوئے۔ 27 جون کو سی ایم آئی تھی، اس کے بعد مجھے بتا دیں آج دن تک سی ایم اسمبلی آئی ہے؟ ہمارا احتجاج حق ہے، اور ہم اس کی نااہلیوں پہ، اس کی بیوقوفیوں پہ اور اس کی ایسی باتوں پہ احتجاج کریں گے جس سے اس نے پنجاب کے جو ایک سسٹم ہے اس کو مفلوج کر دیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، سی ایم نے ایک اعلان کیا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو میں ہر ورکر کو 10,000 روپیہ دے رہی ہوں۔ بی بی کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس نے تو یہ بیچ دی ہیں، یہ تو ٹھیکیداروں کے پاس ہے۔ آپ ورکرز کا ڈٹرمن کیسے کریں گی؟ آپ 10,000 ٹھیکیداروں کو ہی نہیں دیں گی، ورکرز کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو ٹھیکیداروں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے چہیتوں کو 92 کروڑ روپیہ تو فیصل آباد میں جا رہا ہے 1 مہینے کا، تو آپ کہاں سے وہ پیسے ان کو کس طرح وہ کریں گی؟ صرف یہ انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ پنجاب کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ جی دیکھیں میری بات سنیں، رولز ہوتے ہیں ایک خاص ماحول کے لیے۔ کوئی جنگ لگی ہوئی ہے،
دیکھیں اس کو کیوں منظور ان کو کر رہے ہیں؟ کچھ دیکھیں نا، کوئی مجھے ماحول بتا دے نا. بجٹ سے 2 دن پہلے آپ اجلاس بلا رہے ہیں یونیورسٹیز کے بل کے لیے اور ان کے لیے. یعنی رولز اس لیے نہیں بنے کہ رولز آپ ایک عام آپ کی جس طرح آپ کی مرضی آئے آپ اس طرح رولز کو مولڈ کر دیں. اگر دیکھیں رولز جو اسمبلی کی کارروائی سسپینڈ کی جاتی ہے خاص ماحول میں کی جاتی ہے، تو یہ تو میلافائڈی صاف نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی کہ ان کے کوئی خاص مقاصد ہیں کہ آج 5 بل لے کے آ رہے ہیں جو انٹروڈیوس بھی آج ہوں گے اور پاس بھی آج ہو جائیں گے. اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کردار کہاں گیا؟ کہاں گئی آپ کی امینڈمنٹس کی جو ممبرس کا حق ہے؟ 400 ممبر ہیں، آلموسٹ 400 ممبر کا حق ہے وہ امینڈمنٹ سے، چاہے ٹیری بینچز سے ہوں چاہے اپوزیشن سے ہوں. جی انشاءاللہ جی پاکستان تحریک انصاف اکٹھی ہے. پاکستان تحریک انصاف دنیا کی نویں جماعت ہے، بڑی نویں جماعت. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا کا انالیسس ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے ممبرز ہیں، جو تنظیم ہیں، سب اکٹھے ہیں اور اس مشکل دور میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک کے اندر 2 سال سے ہے اور کوئی جماعت اتنا لمبا عرصہ سروائیو نہیں کر سکی تحریک. آپ نے ذکر کیا کہ کسان جب احتجاج میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو انہیں پولیس یا الائی محبوب کا کارکن آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اب جو احتجاج کا لاہ عمل ہے وہ کیا تحفظ آئین پاکستان کے زیر سرپرستی ہوگا یا تحریک انصاف اپنے ٹائم کے سارا احتجاج اور نائب ایگزیکیوٹ کریں؟ دیکھیں جی میں عرض کرتا ہوں جو بھی ہمارے احتجاج ہوتے ہیں اس میں ہماری پالیسی بنتی ہے. اب ہماری مجبوریاں کیا ہیں؟ ہم پہلے اناؤنس نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی جمہوری حکومت میں رہ رہے ہوتے جہاں پہ جمہوری اقدار ہوتی، جہاں پہ آپ کے آرٹیکل 16 اور 17 کے تحت پولیٹیکل جماعتوں کو جس طرح حق ہے احتجاج کرنے کا اس طرح ہمیں احتجاج کرنے دیا جاتا تو ہم ضرور اپنی پالیسیز اناؤنس کرتے. ہم اپنی پالیسیز اناؤنس نہیں کریں گے، سرپرائز ہوگا اور ہمیشہ سرپرائز ہوتا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان زندہ لاشوں کو لے کے آنے والے جو سیاسی زندہ لاشیں ہیں آپ ان کا انشاءاللہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں.